الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تعالی نے جتنے بھی جاندار ہیں ان کی زندگی کی بقا کا جو ظاہری سبب ہے وہ کھانا پینا رکھا ہے. ہر جاندار اپنی جان کی بقا کے لیے، اپنی صحت کے لیے کھانا پینا اس کی بنیادی ضرورت ہے. لیکن اس کھانے پینے میں انسان اور جانوروں میں فرق ہے. جانور کو جو ملے، جہاں سے ملے، جیسا ملے اس نے کھا لینا ہے. اس کو نہ پاکی صفائی سے کچھ لینا دینا ہے، نہ اس بات سے غرض ہے کہ یہ میرے مالک کی ملکیت ہے یا کس کی ملکیت ہے. جانور کو جو جب جہاں سے ملے گا وہ کھائے گا. لیکن اللہ تعالی نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ساری مخلوق میں سب سے زیادہ باکمال، باصلاحیت، با استعداد، با ارادہ، عقل، شعور، فہم، علم، ان سب چیزوں میں اللہ نے خوب سے خوب تر جو نوازا ہے بھائی وہ انسان کو نوازا ہے. اسی لیے انسان کا کھانا پینا، کھانے پینے کے طور طریقے، انداز ساری مخلوق میں سب سے زیادہ نرالے. پھر انسانوں میں لوگوں نے اپنے اپنے کھانے پینے کے لیے قوموں نے انداز اپنائے. آپ دنیا کی تہذیبوں میں جائیں، دنیا کی ثقافتیں دیکھیں، طرح طرح کی قومیں دیکھیں، ہر کسی کا کھانے پینے کا اپنا ڈھنگ، اپنا انداز،
اپنا طریقہ ہے، لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اسلام نے اپنے نام لیواؤں کو کھانے پینے کا ایسا انداز بتایا جو نرالا بھی ہو، باوقار بھی ہو، کھانے کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے معاون اور مددگار بھی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت کا رخ بھی لیے ہوئے ہو۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ کلمہ سنا، اپنے بڑوں کی کتابوں میں پڑھا، اس پر غور کیا، اس کو دلیل پر پرکھا۔ یہ 100% صحیح ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین کو سیکھ لے، اپنے دین کو سمجھ لے، اپنے نبی کے طریقہ کو اچھی طرح شعور کے ساتھ عمل میں لے آئے، اس مسلمان کا کوئی عمل بھی حیوانیت کے دائرہ میں نہیں آتا، دنیاوی دائرے میں نہیں آتا، بلکہ وہ عبادت بن جاتا ہے۔ کھانا پینا تو ایک بہت افضل کام ہے، ایک بہت ہی عمدہ کام ہے۔ ہاں، اگر ہم یہ دیکھیں، کھانے پینے کی مجلسوں میں جائیں، میں طرح طرح کی مجلسوں میں جاتا ہوں، مجھے ہر طرح کا رنگ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں شادیوں کے کھانوں میں بھی شریک ہوتا ہوں، افتتاحوں کے کھانوں میں بھی جاتا ہوں، سیاسی چودھریوں کے ان میں بھی ہمیں اپنی دینی نسبتوں سے جانا پڑتا ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو مسلمان دن میں 2 دفعہ 3 مرتبہ 3 دفعہ کرتا ہے، اس کا انداز حیوانات کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے کہ ایک صاحب ایک کام کر رہا ہے، بظاہر پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، سمجھدار ہے، دنیاوی علم بھی رکھتا ہے، لیکن کھانے میں یہ جو کام کر رہا ہے یہ خلاف شرع ہے اور حرام ہے۔ میں ایک مثال دوں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک کھانے میں شریک ہوئے، اور بھی علماء تھے، اس میں کچھ نیک لوگ بھی تھے۔ مہمانوں میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، توجہ رکھنا بھائی، اگرچہ یہ موضوع آپ کو عام سا لگے گا، لیکن انشاءاللہ میں جس طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو اس کی افادیت کا اندازہ ہو جائے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ہاتھ دھونے کا تو آپ نے انتظام نہیں کیا، پہلے ہاتھ دھونے کا تو انتظام کرو۔ سب کے سامنے ان کو ڈانٹ دیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ان کو وہیں پکڑ لیا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا بھائی ہاتھ دھونا سنت ہے، مسلمان کی توہین کرنا گناہ ہے، مسلمان کو کی توہین اور تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں ہاتھ دھونے کا انتظام ناممکن نہ ہو، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے۔ اب میں جب بھی کسی گھر میں ہمیں کہیں کھانا پہ جانا پڑتا ہے تو ہم پہلے پوچھتے ہیں بھائی ہاتھ دھونے کی جگہ ہے، آپ کو آسانی ہے، کوئی دقت تو نہیں؟ جہاں شک پڑ جائے کہ یہاں کوئی انتظام نہیں، صرف میرے ہاتھ دھلوانے کے لیے اس بیچارے کو، خواتین کو الگ کمرے میں لے جانا پڑے گا، اس بیچارے کی میری ایک سنت پر عمل کرواتے کرواتے دوڑ لگ گئی ہے، تو بھائی ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان کو شرمندہ بھی کر دیا ہے، تکلیف میں بھی ڈال دیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے سب کے سامنے اس بندے کو ٹوک کر شرمندہ بھی کر دیا، اور اس بیچارے کو بھاگ دوڑ اپنے بیٹوں سمیت لگ گئی، وہ تکلیف میں بھی پڑ گیا۔
بھائی یہ کون سی سنت ہے کہ آپ نے ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے ساتھ 2 گناہ کر دیے؟ بھائی سمجھے؟ ہستانوی رحمہ اللہ ایک جگہ کھانے پر گئے، ایک مہمان دوسرے کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ کھانا کھاؤ، یہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہستانوی فرمایا تم میزبان ہو مہمان؟ اس نے کہا جی مہمان۔ کہا یہ کھانا تمہاری تو ملکیت نہیں، تم کسی کو دے نہیں سکتے، یہ حرام کام کیسے کر رہے ہو؟ یہ کام کس کا ہے؟ میزبان کا ہے۔ میزبان دسترخوان سے کھانا اٹھائے، جو چیز اٹھائے کسی دوسرے کو کہو بھائی آپ کھاؤ، یہ کرو، بھائی تم کون ہو؟ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، میں بطور لطیفہ کہہ رہا ہوں، ابھی پچھلے ہفتے بھی پیش آیا، جو دوست میرے ساتھ تھے وہ بھی ہنسیں گے، میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں، مجھے ممبر پر بیٹھ کر یہ باتیں کرنی ہوتی۔ جتنے بھی سیاسی لوگ ہوتے، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں کسی بیٹا بیٹی کی، کھانا کم کیوں پڑتا ہے؟ انہوں نے 10 چودھری بلائے، اور 10 چودھریوں کا مطلب 50 ہے، 10 کا مطلب کتنا ہے؟ ان کے ڈرائیور بھی آنے ہیں، ان کا جو پورے ہمارے معاشرے کے جو، میں کوئی مناسب لفظ نہیں مل رہا، جو میری زبان پر آ رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 10 بندوں کو دعوت دی ہے، ان کے ساتھ 50 آئے ہیں، 50 کا کھانا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ 50 کا کھانا کیا بتایا تھا 10 کو، یہ باقی کدھر سے آ گئے؟ یہ باقی کدھر سے آ گئے؟ یہ گناہ ہر روز ہو رہا ہے، ہر شادی حال میں ہو رہا ہے۔ میں اول اس سے بچتا ہوں، اگر کہیں مجھے جانا پڑے کہ مجھے رینٹ پر گاڑی لینی پڑے کسی جگہ، تو میں 2 شکلیں کرتا ہوں، یا اس کو کہتا ہوں بھائی آپ کا 3500 میرے ساتھ کرایہ ہوا ہے، میں آپ کو 4000 دوں گا، 500 آپ کے کھانے کا، آپ کسی جگہ سے کھانا کھا لیجئے، وہاں صرف میری دعوت ہے، آپ میرے ساتھ جا نہیں سکتے، آپ میرے ساتھ جا نہیں سکتے۔ یا پھر اگر کوئی ڈرائیور تعلق والا ہے تو پھر بھائی میزبان کو میں کہتا ہوں پہلے ہی بھائی میں اس طرح آؤں گا، میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہوں گے، کیا ان کو کھانے کی اجازت ہے؟ اجازت ملے ٹھیک ہے، اجازت نہ ملے تو بھائی چھوڑ دیجیے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کھانا پینا جو عام سا معاملہ ہے، اسلام نے عظیم الشان تعلیمات دی، ہم نے اہمیت ہی نہیں دی، ہم نے اس باب کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ آپ حدیث کی کوئی کتاب کھول لیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مشکات، بہقی، مسند احمد، کوئی حدیث کی کتاب کھول لیجئے، پورا ایک باب آئے گا کتاب الاطعمۃ والاشربہ، پورا ایک باب ہے کھانے پینے کے احکامات۔ بھائی کیا؟ کھانے پینے کے احکام۔ آج میں اس موضوع پر قرآن کی آیات بھی لگ گیا تلاش کرنے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ کھانے پینے کے بارے میں ہدایات دے رہا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اعلیٰ لباس پہنو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن حد سے آگے نہ بڑھو۔ قرآن کریم کھانے کے آداب سکھا رہا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، مجھے لگتا ہے پرانے نیک لوگوں کے اعتبار سے کہوں کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ جو عمل مسلمان نے کرنا ہوتا ہے وہ کھانا پینا، اور ہمارے حالات سے کہوں ہمارا نماز سے بھی زیادہ۔ کیوں بھائی؟ ہمارا نماز سے بھی زیادہ، یعنی وہ عمل جو ہم ہر وقت کرتے ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے بھائیوں، میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں 1-2 جمعے کی تقریروں میں،
تاکہ ہم وہ سیکھیں. اور تمہید کے طور پر، تمہید لمبی ہوگی، ایک بات آپ سے اور عرض کروں، اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں، اکثر اپنے بیانوں میں یہ بات لاتا ہوں. اسلام کی وہ باتیں جن کا تعلق معاشرت سے ہے، معاشرہ سے ہے، مسلمانوں نے جب سے ان پر عمل کرنا چھوڑا تو مسلمان اسلام کا اور مسلمانیت کا نمونہ غیر مسلموں کے سامنے نہیں رکھ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے معاشرے سے متعلقہ جو احکامات تھے ان کو 100% اپنے معاشرے پر نافذ کیا، اور نافذ کر کے پھر مسلمان معاشرہ خود بخود کیا بنا؟ اسلام کی دعوت بنا. ایک عام سی بات ہے، سوشل میڈیا کی ہے، آپ کے علم میں ہوگی. مجھے دوست احباب اس طرح کی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں. آپ میں سے کسی دوست نے مجھے ایک چیز بھیجی کہ امریکہ میں ایک مسلمان خاتون، وہ گھاس کاٹنے والی ایک قیمتی مشین، لمبی بات ہے، وہ لے کر گئی. اس نے جو کچھ بل بنایا، کافی سارا سامان خریدا، اس میں مشین بھی تھی. جب ٹوٹل بل بنا، کاؤنٹر پر وہ خاتون رقم دے کر سارا سامان لے کر چلی گئی. گھر جا کے جب اس نے سامان کی لسٹ دیکھی تو پتہ چلا کہ اسٹور والوں سے غلطی ہو گئی ہے. یہ جو گھاس کاٹنے والی مشین ہے اس کی ادائیگی رہ گئی ہے، اس کے پیسے انہوں نے میرے کریڈٹ کارڈ سے لیے نہیں. اب یہ خاتون ملازمت کرتی ہے، اس کو آگے چھٹی بھی کوئی نہیں، اس کی جان کو بنی ہوئی ہے کہ مجھے یہ چیز واپس کرنی ہے، مجھے یہ چیز کیا کرنی ہے؟ واپس کرنی ہے. آج کروں، کل کروں، 2-4 دن گزر گئے، وہ پریشان ہوئی. اس خاتون نے اپنے دفتر سے ایک چھٹی لی. آپ کو پتا اس معاشرے میں چھٹی بڑا مشکل کام ہے، پاکستان والا نہیں ہے. چھٹی لی، اور چھٹی لے کر وہ جو مشین تھی وہ دوبارہ کافی دور سفر کر کے، کافی کلومیٹر اس سٹور پر آئی. سٹور والوں کو بل دکھایا، بل دکھا کے کہا، جب وہ لائی وہ سمجھے کہ شاید اس مشین میں کوئی فالٹ ہے. انہوں نے پوچھا، محترمہ اس میں کوئی خرابی ہے؟ کیا کمپلین ہے آپ کی؟ اس نے کہا، جی کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میرے لیے مشکل پیدا کر دی. میں اتنی دور سے گاڑی کا سفر کر کے واپس لائی ہوں، مجھے اپنے دفتر سے چھٹی کرنی پڑی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس مشین کی قیمت مجھ سے وصول نہیں کی، باقی سامان کی ہے. اب آپ کے کاؤنٹر پر جو بندہ ہے اس نے کام غلط کر کے میرے لیے مشکل پیدا کر دی. وہ سٹور والوں نے چیک کیا، اپنا کمپیوٹر کھولا، اس دن کا بل چیک کیا، سمجھ گئے کہ غلطی ہم سے ہو گئی. وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے، بہت ان کو حیرت ہوئی. یار یہ عجیب واقعہ. وہ جو اس کے ڈائریکٹر بڑے ذمہ دار تھے، جو ان کو خاتون کو ڈیل کر رہے تھے، اس نے کہا چیک کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے، کس جذبے کے تحت یہ واپس لائی ہے. اسے کہا، جی اگر آپ یہ مشین رکھ لیتے تو کیا حرج والی بات تھی؟ اس خاتون نے کہا، حرج والی بات تھی. ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں مرنے کے بعد اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا. اگرچہ آپ کا کمپیوٹر سے تو غلطی ہو گئی، میں آپ سے تو نکل گئی، لیکن اللہ کا غیبی نظام مجھے پکڑ لے گا. اس وجہ سے مجھے اپنے دفتر سے چھٹی کرنی پڑی اور اتنی دور کا سفر کر کے واپس آنا پڑا. وہ جو سٹور کے ڈائریکٹر تھے اس نے سارے ملازموں کو بلایا، سارے ملازموں کو بلا کے کہا کہ میری جو تجرباتی زندگی ہے، میری جو تجرباتی زندگی میں اس میں ایسی دیانت کی مثال میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. اور اب یہ ہے معاشرے کی اعلیٰ ترین مسلمہ اور مومنہ عورت کی مثال. یہ مثال خود بخود وہاں موجود سارے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے گی، اس کو مزید دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
اس لیے میرے بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مسلمان کا کھانا پینا وہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ ہم اگر اپنے نبی کے طریقہ کو، اپنے نبی کے اسوہ کو، اپنے نبی کی اداؤں کو مد نظر رکھیں گے، کھانا پینا دنیاوی معاملہ عبادت بھی بنے گا، اور اللہ کی توفیق سے یہ مسلمان جہاں بھی غیر مسلموں میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا، پتہ چلے گا کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے جو آداب سکھائے، کھانے پینے کے جو احکامات دیے، ان کا مقصد 7 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 7 باتیں۔ میں پہلے ان کو اجمالاً ذکر کرتا ہوں، پھر ان کی تفصیل آگے لاؤں گا۔ اسلام نے کھانا کھانے میں ایک اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا اصل اور بنیادی مقصد تو اللہ کی عبادت ہے۔ بھائی اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی یاد، اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی وقت بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ گزرے۔ لیکن یہ جاندار ہے، کھانا پینا اس کی کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ طریقہ بتا دیا کہ اصل تمہارا مقصد اللہ کی یاد ہے، اصل تمہارا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا تم پر اتنا حق بنتا ہے کہ تم اللہ کی یاد کے علاوہ کبھی بھی کسی اور کام میں نہ لگو۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ تم انسان ہو، تمہارے اندر روح ہے، تمہاری کچھ ضرورتیں، گویا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں، گویا کہ تعبیر میری ہے کہ اے میرے امتیوں، میں تمہیں ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں، تم اس طریقے پر عمل کر لو تو اللہ کی عبادت کے علاوہ ذاتی ضرورتوں میں بھی جو وقت لگے گا وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ وہ بھی کیا بن جائے گی؟ اسلام نے جو احکام، پہلا مقصد، جب کھانا کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لو، کھانا کھانے کے بعد کیا کر لو؟ اللہ کا ذکر کر لو۔ اس کھانے میں جتنا وقت لگے گا وہ سارا کا سارا کس میں خرچ ہوگا؟ اللہ کی عبادت۔ اگر آپ کو کھانا کھانے میں 1 گھنٹہ لگا ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق بسم اللہ پڑھی ہے، آپ نے کھانے کے آداب، حضور کی سنتوں کو مد نظر رکھا ہے، آپ 2-4 دوست بیٹھے کھانا بھی کھا رہے ہیں، گپ شپ بھی کر رہے ہیں، بظاہر آپ اللہ سے غافل ہیں، لیکن یہ 1 گھنٹہ جو کھانے میں خرچ ہوا ہے، بھائی اللہ کی غفلت میں شمار ہوگا یا اللہ کی عبادت میں؟ اللہ کی عبادت میں۔ بھائی بولیے سارے۔ اللہ کی عبادت میں۔ میں ایک اور مثال دے دوں، صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اور فجر میں اٹھ کے نماز با جماعت پڑھی۔ آج کل راتیں بڑی لمبی ہے، صرف فجر اور عشاء کس سے پڑھی ہے؟ باقی پوری رات اس نے کیا کیا ہے؟ مزے سے سویا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان پوری رات اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ بھائی یہ کیا؟ ہم تو عشاء پڑھ کے سو گئے، لمبی راتیں عشاء پڑھتے ہی اتنے سوئے کہ 3 بجے آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد آج کی لمبی راتوں میں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر کوئی عشاء پڑھ کے سو جائے 3 بجے تک کیا ہو جائے گی؟ نیند پوری ہو جائے گی۔ یہ کیا؟ ہم تو ساری رات اپنے گرم لحاف میں رہے۔ لیکن ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ اے میرے امتیوں، میں ایسا طریقہ بتا رہا ہوں، فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لو اور عشاء کی نماز کو بھی کیا کر لو؟ جماعت سے پڑھ لو، ساری رات کس میں؟ اب وہ مسلمان
جس کی عمر ہے ماشاءاللہ 70 سال اور اس کے 55 سال بلوغت کے ہیں، 55 سالوں میں جتنی راتیں آئی ہیں یہ ماشاءاللہ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہے، تو 55 سال کی ساری راتیں کس میں شمار ہو رہی ہیں؟ اور یہ کس نے فرمایا؟ اور یہ حدیث صحیح ہے کہ کمزور؟ صحیح حدیث ہے، کمزور حدیث نہیں ہے۔ اب جو میں بتا رہا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھانے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان کے بنیادی مقاصد کتنے ہیں؟ 7 ہیں زیادہ، بعض علماء نے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 5 لکھے، بعض نے 7 لکھے، بعض نے 10 لکھے، میں نے 7 میں سب کو سمونے کی کوشش کی ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ کھانا پینا جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل اگر کیا جائے تو کھانا پینا دنیاوی کھانا پینا نہیں رہتا، بلکہ کیا ہو جاتی ہے وہ؟ عبادت۔ دوسرا مقصد شکر ہے۔ بھائی دوسرا مقصد کیا ہے؟ شکر ہے، ذکر ہے کہ زبان پر شکر بھی جاری رہے، ذکر بھی جاری رہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، تم اس طریقے کے مطابق کھانا کھاؤ، اس طریقے کے مطابق تم پانی پیو، یہ میرے طریقے کے مطابق کھانے پینے سے تمہارا یہ عمل شکر بن جائے گا، ذکر بن جائے گا۔ بھائی جب ہم پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تو الحمدللہ کلمہ شکر ہے کہ نہیں؟ بھائی بولیے کیا ہے؟ کلمہ شکر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کے مطابق کھانا کھاؤ، اس کے مطابق پیو، یہ کھانا پینا کیا بن جائے گا؟ اور شکر اور اللہ کو یاد کرنا، یہ 2 عبادتیں ایسی عظیم ہیں کہ دنیا میں تو ہے ہی ہے، یہ دار العمل ہے۔ یہ 2 عبادتیں جنت میں بھی ہوں گی جو دار الجزا ہے، دار العمل۔ بھائی ذرا اس نقطے کو غور سے سننا، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور جنت کیا ہے؟ بدلے کی جگہ ہے۔ وہاں نماز نہیں، وہاں حج نہیں، وہاں جہاد نہیں، وہاں ساری عبادات نہیں۔ اللہ کیوں نہیں مجھے اور آپ کو کرنے دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو، یہ تو جزا کی جگہ ہے، یہ تو بھائی کیا ہے؟ جزا کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ ہے، یہ تو میرا مہمان خانہ ہے، یہ تو میری نوازشوں کی جگہ ہے، یہاں تو میں اپنے بندوں کو نوازوں گا، اپنے بندے پر اپنی مہربانیوں کی کیا کروں گا؟ بارش کروں گا۔ یہ تو تمہیں شاباش دینے کی جگہ ہے، تمہارے حوصلے کی جگہ ہے، تمہاری قدردانی کی جگہ ہے۔ یہاں ہم دنیا والی مشقتیں تم پر ڈالیں گے، لیکن اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر مومن وہاں بھی کرے گا۔ سورہ یونس میں ہے کہ جنتی جو ہوں گے ان کی زبان پر ہوگا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور سورہ فاتر میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے سارے دکھ دردوں کو ختم کر دیا۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جنت میں ذکر و اذکار، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا ایک مومن کی زبان پر اس طرح جاری ہوگا جس طرح دنیا میں سانس۔ بھائی دنیا میں کیا؟ ہم سو رہے ہیں سانس چل رہا ہے، جاگ رہے ہیں سانس متوجہ ہے سانس چل رہا ہے، خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں سانس چل رہا ہے، یہاں تک کہ بندہ بے ہوش بھی پڑا ہے اس کا بھائی سانس چلتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا جنت میں جا کر ایمان والوں کے لیے اللہ کے شکریہ کے کلمات الحمدللہ رب العالمین یہ یوں زبان پر چالو رہے گا جس طرح دنیا میں کیا ہے؟ سانس۔ اللہ تعالیٰ اب جو مومن دنیا میں اللہ کا نام لے کے کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے،
یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اب اس کا کھانا بھی ہو گیا, اللہ کی عبادت بھی ہو گئی, اللہ کا شکریہ بھی ہو گیا. اور بھائی موج ہی موج ہے یا نہیں؟ ہمارے ایک بہت بڑی شخصیت ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ, جن کے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے عجیب بزرگ تھے, ان کی باتیں بڑی عجیب. وہ فرمایا کرتے تھے, او بھائیو, اگر ہم اپنے دین کو سمجھ لیں, اپنے دین پر عمل کر لیں, تو دنیا تو بنے ہی بنے, ہمارا دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو عبادت نہ ہو. بھائی جو کیا نہ ہو, ہاں, لیکن چونکہ ہم اپنے دین کو سیکھتے نہیں, اس کا نتیجہ ہے کہ صرف ہمارا سارا زور عبادات تک رہتا ہے. بھائی کس تک رہتا ہے؟ معاشرت. اللہ معاف فرمائے, اتنی خوفناک حد تک ہم معاشرت کے اعتبار سے مسلمان نیچے آ گیا. میں بعض باتیں بھائی سناتا ہوں عبرت کے لیے, میں کسی کا تذکرہ نہیں کرتا. مجھے اس ہفتے میں مسجد کے ایک چیز خریدنے کے لیے میں گجرانوالہ گیا. اس مارکیٹ میں گیا, ایک دکان کے سامنے گیا, اس بندے نے بڑے خوشی سے, مولوی صاحب آؤ جی کی لینا, بڑے اخلاق سے, دھکے سے پیچھے پڑ کے, مولوی صاحب ادھر آؤ. اب میں اندر گیا, میں نے کہا جی فلاں چیز چاہیے. وہ چیز اس کے پاس تھی نہیں. جیسے ہی میں نے چیز کا نام لیا, اس کے چہرے کی مسکراہٹ وہ گئی اور اس کے بولنے کا نرم انداز اسی وقت گیا. میں نے حیرت میں کہا کہ یار اس کا مجھے آواز دینا اور میرا اس تک آنا اور اس کو یہ بتلانا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے, یہ چند لمحات ہیں. اس مسلمان کے چند لمحات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتا ہے؟ چلو میں ایک بات اچھے کا بھی تذکرہ کر دوں. یہ آپ نے دیکھا بلغ العلا بکمالہ کش, یہ لگے ہوئے ہیں سارے. میں یہاں سمڈیار روڈ پر گیا, مجھے اس نوجوان کا عمل نہیں بھولتا. میں نے ان کے پاس کہا آپ کے پاس فلاں چیز ہے؟ جی ہے. دے دیجئے. وہ بڑی مہنگی چیز اس نے دی, مجھے لگتا ہے کوئی 12-13 ہزار بل بنا. وہ پیسے لے چکا اور جب میں وہ چیز لے کر آنے لگا, کہنے لگا مولوی صاحب کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا یار ہماری مسجد کا جو دروازے ہیں نا وہ ہم نے بڑے رکھوائے ہیں شیشہ کے, تاکہ باہر بیان کرنے والے سن سکیں. لیکن جن کی نظر کمزور ہوتی ہے, بعض بزرگ ہوتے ہیں ان کو شیشہ نظر نہیں آتا, وہ ساتھ ٹکر لگتی ہے ان کے. ہم نے درمیان میں اس کی لگا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ درمیان میں شیشہ ہے. میری بات سن کر کہنے لگے مولوی صاحب یہ تو پھر آپ مسجد کے پیسے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں, بڑا سستا ہے. میں بڑا چونکا. اب اس کا حلیہ میں دیکھوں, سیدھا سادہ حلیہ, کوئی بظاہر نیکو والا حلیہ. مولوی صاحب پھر آپ یہ 12-13 ہزار غلط لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ 12-13 ہزار غلط لگا رہے ہیں. آپ ایسے کریں, فلاں جگہ جائیں, وہاں سے فلاں چیز خریدیں, آپ کے چند ٹکوں میں یہ کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا. میں نے کہا یار پھر آپ یہ چیز واپس لے لو گے؟ کہنے لگا جی بالکل. اسی وقت وہ چیز واپس لی اور 13 ہزار نکال کے مجھے پکڑا دیا. اور میں سچی بات یہ ہے, میں اس کا ہاتھ تو نہیں چوم سکا, لیکن واپسی پر میں اس کے سلام کر کے معانقہ کر کے اس کو شکریہ ادا کر کے آیا. اور مجھے سارے دن لذت آئی کہ میں دیکھنے کے اعتبار سے ایک عام سے لڑکے کو مل کر آیا ہوں, لیکن میرا احساس ہے کہ میں کسی اللہ کے ولی سے معانقہ کر کے آیا. کس سے معانقہ کر کے آیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں انہی چیزوں کی قیمت لگنی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس رب کو حلیوں سے جھانسا نہیں دیا جا سکتا. ہاں, اس اللہ کو دنیاوی قد کاٹ سے متاثر نہیں کیا جا سکتا. اس اللہ کو ظاہری پیمائش, ظاہری رنگ بازی اور شناخت سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں. وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ علام الغیوب بھی ہے, وہ علام العیوب بھی ہے, وہ غیب بھی جانتا ہے, وہ عیب بھی جانتا ہے.
ہم اس اللہ کو ان چیزوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بہرحال تو بات یہاں سے کتنی باتیں میں نے عرض کرنی تھی آپ سے؟ 7۔ پہلی بات، کھانا کھانے سے پہلے جو دعائیں، جو طریقہ سکھایا، پینے سے پہلے میرے آقا نے جو طریقہ سکھایا، اس پر عمل کرنے سے کھانا کھانا دنیاوی ضرورت ہونے کے باوجود عبادت۔ نمبر 2، کھانا کھانا دنیاوی معاملات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر۔ بھائی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ تیسرا کام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا جو طریقہ سکھایا، جو آداب سکھائے، جو سنتیں بتائی، جو چھوٹے چھوٹے عمل بتائے، ان کا مقصد، تیسرا ادب اور مقصد یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے تمام معاملات میں رخنہ ڈالتا ہے، مداخلت کرتا ہے، وہ ہمیں الجھاتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات میں پریشان۔ ہمارے پاس نوجوان آتے، مفتی صاحب فلاں کام بہت اچھا جا رہا تھا، یکدم پریشانی آ گئی، اس کا کیا سبب ہے؟ بھائی شیطان کبھی بھی کسی کو ٹک کر بیٹھنے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ روتا ہے وہ شیطان کے کچوکے لگانے کی وجہ سے، بھائی حدیث سنی ہوئی ہے، صحیحین کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی لیے حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ کس درجے کی عالمہ تھی، قرآن سے اندازہ ہوتا ہے۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے بیٹی کو جنم دیا، قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم، آگے ہے وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی پتا تھا کہ شیطان کچوکا لگاتا ہے اور شیطان فوراً تکلیف پہنچاتا ہے۔ ان کی والدہ نے فوراً کہا انی اعیذها، اے اللہ میں اس مریم کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دے رہی ہوں۔ کہاں دے رہی ہوں؟ تیری پناہ میں۔ تو شیطان رخنہ ڈالتا ہے۔ ایک مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کھانے میں حرام زدگی پیدا کرتا ہے، بے برکتی پیدا کرتا ہے، غلاظت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں تاکہ شیطان تمہارے کھانے میں رخنہ نہ ڈال سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے، کھانا آیا، چند صحابہ ساتھ تھے، ابھی کھانا شروع نہیں ہوا۔ چونکہ صحابہ اکرام کا معمول تھا جب تک اللہ کے نبی کھانا شروع نہ فرماتے اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ ہے۔ یہ ادب ہے کہ کسی جگہ کھانے میں والد، چچا، استاد، شیخ کوئی بڑا موجود ہو تو کھانا شروع پہلے کون کرے؟ بڑا کرے۔ صحابہ اکرام اس کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ کھانا آ گیا، صحابہ کی جماعت موجود ہے، اللہ کے نبی ابھی شروع فرمانے کا ارادہ ہی کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بچی آئی، اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صحیح حدیث میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب اس کا ہاتھ روک لیا اتنے میں ایک بدو آ گیا، اس بدو نے زبردستی کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور پھر صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا اس کھانے پہ ابھی تک بسم اللہ نہیں پڑھی گئی چونکہ ہم نے ابھی شروع کیا نہیں۔ شیطان اس کھانے میں اپنی نحوست، اپنی گندگی ڈالنا چاہتا ہے، اس نے پہلے وہ بچی کو لایا ہے، پھر وہ ایک دیہاتی کو لایا ہے، میں نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ اس بچی کے ہاتھ کے ذریعے شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں قابو آ گیا۔ شیطان کا ہاتھ بھی کیا آ گیا؟ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے کھانوں میں شیطان کی مداخلت کس حد تک ہے۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی بات سکھائی کہ جناب جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو تاکہ شیطان تمہارے کھانے میں اثر. ہماری پرانی بوڑھی مائیاں اب تو وہ مسلمان رخصت ہوتے جا رہے ہیں، کم رہ گئے. وہ کیا کرتے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے دودھ لینے جاتے، سارے گاؤں میں میرے والدین جو کہ علاقے کے استاد تھے ہر گھر میں چلے جاتے تھے، کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. پرانی مائیاں پرانی مائیں لسی ڈال کے دے رہی ہے بسم اللہ، دودھ ڈال کے دے رہی ہے بسم اللہ. بھائی تھا کہ نہیں؟ اور بچوں کو دودھ پیتے بچے کو فیٹر میں دودھ ڈال کے دے رہی ہے بسم اللہ. ہر بات پہ بسم اللہ، ہر بات پہ بسم اللہ. ہمارے یہاں ہم ان کو نانی جی کہا کرتے تھے، ویسے بڑی ہماری برادری کی تھی، اور ہم بچے کھیلنے جاتے وہ گڑ دیتی، ہر مرتبہ اس میں ڈالتی بسم اللہ، ہر مرتبہ گڑ پکڑتی کیا؟ بسم اللہ. حکمت کیا تھی کہ شیطان تمہارے کھانوں میں بے برکتیاں پیدا. اور میں نے ابھی پچھلے سے پچھلے جمعے کی تقریر کیا کی تھی کہ مسلمان برکت کو بھول گیا، اسی لیے پیسہ کمانے والی مشین بن گیا، بینک اکاؤنٹ بھر لیے لیکن برکت سے محروم ہو گئے. برکت سے کیا ہو گیا؟ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ تم نے جو چیز لی ہے اس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست مثال دی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا دو شخص ہیں، دونوں کے پاس لاکھ لاکھ روپے ہے، اور بھائی اس سے مجھے اور آپ کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے، آیا ہمارے معلوم میں برکت ہے یا نہیں. ہم اس کا محاسبہ کریں، میں بھی محاسبہ کروں، آپ بھی محاسبہ کریں، ہم سب اپنے اپنے ضمیر میں جھانکے. عجیب مثال دی شاہ ولی. فرمایا دو بندے ہیں، دونوں کے پاس لاکھ روپے ہے، اس کے پاس بھی لاکھ ہے اور اس کے پاس بھی کیا ہے؟ یہ جس کے پاس لاکھ ہے اس کے جذبات یہ ہیں میری ضروریات کے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اس کو مزید کوئی لالچ اور طمع، اس کو لاکھ روپے آنے کے بعد کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی کے مال کی طرف نگاہ نہیں. یہ سمجھا ہوا ہے کہ میری ضروریات کے لیے کیا ہے؟ لاکھ روپے کافی. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کو لاکھ روپے دینے کے ساتھ ساتھ لاکھ روپے کی برکت بھی دے دی. اللہ نے لاکھ دے کر 7 لاکھ کی کیا دے دی؟ دوسرا بندہ ہے، اس کے پاس بھی لاکھ روپے ہے، پہلے کے پاس بھی لاکھ تھا، ہے دوسرے کے پاس بھی لاکھ تھا. اب وہ جو دوسرا بندہ ہے لاکھ روپے ہونے کے باوجود اس کی جیب پر نظر، اس کے کاروبار پر نظر، بھائی کے کاروبار سے جلن، دن رات یہی سوچتا رہتا آگے کیسے جانا ہے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، اس کی نعمت کو دیکھ کے جل، اس کی نعمت کو دیکھ کر جل. اب اس شخص کے پاس بھی لاکھ روپے ہے، اس کو لاکھ روپے دیا گیا ہے، لیکن اس کو لاکھ روپے بغیر اس کو وہ بازاری آٹا دیا گیا ہے جس کے اندر سے سوجی بھی نکال لی گئی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نکال لیا گیا ہے. برکت نظر نہ آنے والی چیز ہے. اور میں یہاں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اس کائنات کی بھائی ساری چیزیں وہی نہیں ہیں جو نظر آتی ہیں. اصل اس کائنات کی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی. کیا نظر نہیں آتی؟ آپ دل کا سکون لگا لیجئے، بھائی سکون کسی نے دیکھا ہے کہیں آتا جاتا؟ ہم مادیت پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے ٹائم پورا ہو گیا، مادیت پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے حقیقتوں سے کیا رہ گئے؟ دور رہ گئے. تو بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو کھانے کے آداب سکھائے ان کے کتنے مقصد ہیں؟ آج ہم کتنے پر پہنچے ہیں؟ تیسرے پر. 2 ہو گئے، تیسرا چل رہا ہے. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو بقیہ حصہ آئندہ جمعے میں سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.